إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، بدگمانی یہ ایسی بری چیز ہے اور ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کے ذریعے دو آدمیوں کے اندر، دو خاندانوں کے اندر، دو قبیلوں کے اندر جدائی کی ایسی دراڑ اور کھائی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آسانی سے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ بعض دفعہ انسانی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تاکید فرمائی ہے کہ بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی سے بچے رہو، اپنے آپ کو بچاتے رہو. اصل میں جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ناگواری بھی پیش آ جاتی ہے، آپس میں ناچاکیاں اور اختلاف بھی ہوتے ہیں، اور ان اختلاف کے نتیجے کے بعد جو دوریاں ہوتی ہیں اور اس دوریوں میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بدگمانیاں معاشرے کو ہلاک کر دیتی ہیں. تو اختلاف کا پیدا ہونا تو یہ بدیہی چیز ہے، یعنی یہ تو ہوگا، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، تو اختلاف تو ہوگا. لیکن اختلاف کے بعد بدگمانی سے بچنے کو کہا گیا، کیونکہ بدگمانی کا نتیجہ اور اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، لوگوں نہیں کہا، اللہ نے اے ایمان والو کہا ہے، یعنی اس میں بھی اللہ کی محبت ٹپک رہی ہے. جیسے کہتے ہیں: اے میرے پیارو، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے. تو اسی طرح اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو میری بات ماننے والے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے تو بہت زیادہ بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہے. ہم اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی گمان لے کر بیٹھ گئے غلط، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی کر لی تو ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے. اس لیے
اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچتے رہو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاتے رہو۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک تو کسی سے کوئی بات سن لے تو کم سے کم اس میں یہ تو ہوتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں خود ہی کوئی غلط فہمی اپنے ذہن میں لے کر بیٹھ جائے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے لگے، تو اس سے جھوٹی، اس لیے جھوٹ سے بھی زیادہ جھوٹ ہے کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس امت کی سب سے پاکیزہ جماعت تھی، ان کے درمیان بھی شیطان نے بدگمانیاں پیدا کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے آپ بدگمانی سے بچا کر صحابہ کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیں۔ اور ایسی بدگمانیاں پیدا کی کہ بعض دفعہ اس کا اگر صحابہ کی اللہ کے نبی رہنمائی نہ کرتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل اپنے خاندان کے امام تھے۔ دن میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور رات کو جاتے تو عشاء کی نماز جا کر پڑھاتے۔ جو ان کے مقتدی تھے وہ زیادہ تر کسان تھے، وہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کرتے تھے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے ہیں۔ کسان آدمی دن بھر کھیت میں جتائی کھدائی، اور پہلا زمانہ تو پانی کا بھی بڑا بھاری تھا، ڈھیکلی وغیرہ سے پانی دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کیا شکل رہی ہوگی۔ ایک دن ایک صحابی تھکے ہارے، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، سورہ بقرہ شروع کر دی، انہوں نے نیت توڑی، الگ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ نماز کے بعد بتایا فلاں تو چلا گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا وہ تو منافق ہو گیا۔ یہ خبر ان صحابی کو پہنچ گئی، اگلے دن وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کسان آدمی ہیں، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، معاذ ابن جبل یہ سورہ بقرہ رات پڑھنی شروع کر دی، میں الگ نماز پڑھ کے چلا گیا تو مجھے منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور کہا افتان انت، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو، اور ان کی کلاس لی، اور پھر کہا کہ تم نماز پڑھاتے ہو تو سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاہا، اس طرح کی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو جو بدگمانی ہوئی، وہ تو اس وجہ سے گئے کہ تھکے ہوئے تھے، سورہ بقرہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو کتنی لمبی ہو جاتی، وہ الگ پڑھ کے چلے گئے، آرام کر لیا، ان کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے حضرت معاذ ابن جبل کہ وہ تو منافق ہو گئے، تو وہ چلے گئے اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو بلایا، انہیں سمجھایا بھی، اور ان سے کہا کہ اس طرح کی بدگمانی مت کرنا، اور تمہیں لوگوں کا امام بنایا گیا ہے تو تم لوگوں کی رعایت کرو۔ یہ امام کی
ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا نماز پڑھانے میں خیال رکھیں۔ مقتدی سارے جوان نہیں ہوتے، سارے طاقتور نہیں ہوتے، تو ہر ایک کا خیال رکھ کے حدیث میں یہ ہے فَلْيُخَفِّفْ بِالنَّاسِ، اگر کوئی آدمی لوگوں کا امام بنے نماز پڑھانے میں تو لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائے، اپنی پڑھے کتنی لمبی پڑھنا۔ بہرحال یہاں پر حضرت معاذ ابن جبل نے بدگمانی، معاذ ابن جبل کی اللہ کے نبی نے بدگمانی کی اور معاذ ابن جبل کی کلاس لی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی جب سفر میں جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور بعض دفعہ سب کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی ہے غزوہ بنی المصطلق، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھی، واپسی ہو رہی تھی۔ قافلہ جب صبح کو کوچ کرنے کے لیے تیار تھا، حضرت عائشہ استنجا کرنے کے لیے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استنجا کرنے کے لیے گئی تو ان کے گلے کا ہار گر گیا کہیں، اس کے ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی جو سواری تھی ہودج کہتے ہیں، ایک چھوٹی سے، وہ اونٹ پر باندھا جاتا تھا، بدن میں ہلکی تھی حضرت عائشہ، اس کے پردے پڑے ہوئے تھے، جن کی ذمہ داری تھی وہ ہودج اونٹ پہ باندھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ ہودج میں ہے یا نہیں، وہ ابھی آئی نہیں۔ اب وہ جب آئی تو دیکھا قافلہ روانہ ہو گیا، وہاں کوئی نہیں، تو وہ اس خیال سے کہ اللہ کے نبی ڈھونڈنے کے لیے بھیجیں گے، جب ہودج دیکھیں گے میں نہیں ملوں گی تو یہیں بھیجیں گے، اس لیے یہیں بیٹھ جاؤں، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ صبح کا وقت تھا، صبح کے وقت میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ ایک صحابی ہیں صفوان ابن معطل، وہ بوڑھے تھے، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی جب سارا قافلہ روانہ ہو جائے تو وہ پیچھے سے آئے، گری پڑی کوئی بھی چیز ہو اٹھاتے ہوئے چلے آئے، قافلے مل جائیں۔ اب وہ جب پیچھے سے آئے ہیں تو حضرت عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ رکھا تھا، پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے، اور جب دیکھا تو منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا کوئی بھی غم کی خبر ہو، کوئی بھی نقصان کی خبر ہو، اس وقت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موت پہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، کوئی بھی چھوٹا بڑا نقصان ہو ہمارا، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا حضرت صفوان نے تو ان کی آواز حضرت عائشہ کے کان میں پڑی اور فوراً وہ بیدار ہو گئی۔ انہوں نے اور کچھ نہیں کہا حضرت عائشہ سے، اونٹ اپنا بٹھایا، اس پر حضرت عائشہ بیٹھ گئی، پیدل نکیل پکڑ کر قافلے میں جا کر ملا دیا۔ اب عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، جب حضرت عائشہ کو انہیں لاتے دیکھا صفوان کو تو اس نے بدگمانی کی، اور بدگمانی یہاں تک ہوئی کہ کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس بدگمانی میں شریک ہو۔ اللہ کے نبی اور باقی سارے مسلمان پریشان ہیں کہ آخر کیا ہوا۔ سیدھا سیدھا اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔ اللہ کے نبی کبھی کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی علی سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی اسامہ ابن زید سے، کبھی دوسرے صحابہ سے، کیا کیا جائے۔ ایک مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ایک مہینے کے بعد 18ویں پارے میں سورہ نور ہے، اس کا ایک رکوع دوسرا رکوع پورا حضرت عائشہ کی شان میں اترا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے براءت کا اظہار کرے گا، لیکن مجھے یہ کبھی امید نہ تھی کہ میری شان میں 10 آیتیں قرآن کریم میں اتریں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں 10 آیتیں، پورا ایک رکوع اترا، اور وہاں جو ایمان والے تھے ان کو کہا گیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا،
جب تم نے اس طرح کی بات سنی تھی تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ جب یہ آیتیں اتری تو جو مسلمان بدگمانی میں مبتلا ہوئے تھے ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگائی جا رہی ہے اور اگر تم نے اس کو ثابت نہیں کیا اور اسلامی حکومت ہے تو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اور دوسرے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آگے کبھی بھی ان کی کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، دوسرا نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کو بھی بدگمانی ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کے نبی موجود تھے، اس لیے اس بدگمانی کا خاتمہ کرا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ عشاء کے بعد ملنے کے لیے آئی آپ سے، تھوڑی دیر باتیں کی، آپ نے انہیں واپس رخصت کیا، دروازے تک ساتھ ساتھ چلے مسجد کے۔ دو مسلمان آتے دیکھے، انہوں نے حضور کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے وہ ٹھہر گئے تو ان سے کہا یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم تو بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو ممکن ہے کہ شیطان تمہارے دل میں بدگمانی پیدا کر دے، اس لیے میں نے تمہیں روک کر بتایا ہے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے۔ ان واقعات سے اور قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ بدگمانی بہت بڑی برائی ہے اور بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جب تک کسی کے بارے میں کوئی صحیح تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بات کسی سے نہ کہنی چاہیے نہ زبان پر لانی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا تو اب اگر کوئی آدمی دوسرے سے بات کر رہا ہے تو وہ جس سے اختلاف ہوا ہے دور بیٹھا پہلے سے ذہن بنا رہا ہے یہ ضرور میری برائی کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے اس سے الگ بات کر رہا ہو۔ اس بدگمانی میں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور آدمی خود نہیں، یہ شیطان کراتا ہے۔ اور آج جو ہمارے آپسی جھگڑے ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، اکثر وہ ہیں جو بدگمانیوں پر مبتلا ہے۔ بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو، بیٹی ماں کا جھگڑا ہو، یا خاندانیوں کا آپسی جھگڑا ہو، زیادہ تر بنیاد ان کی ایک دوسرے سے بدگمانی پر ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ایمان والوں کی باتوں کو صحیح سمجھنا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنی چاہیے۔ اب کوئی آدمی جاتا رہا ہے اپنے بہن کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ، اور ہم بیٹھے ہوئے بدگمانی میں مبتلا ہے، پتہ نہیں بھائی کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ہوتا ہے ایسا، یا شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ بدگمانی کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو،
اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ ایک جگہ میں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو بدگمانیاں یا شیطان اپنی طرف جو دعوت دے رہا ہے وہ اپنی جماعت کو بڑھا رہا تاکہ جہنمی زیادہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و احادیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو کوئی ایسا کام جس سے کسی کو بدگمانی ہو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کہیں شبہ ہے بدگمانی ہونے کا تو سامنے والے کی بدگمانی دور کر دینی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ کو حضور کے ساتھ دیکھا اور حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے شیطان ان کے دل میں بدگمانی پیدا کر دے، اس لیے انہیں بلایا اور ان کے ذہن کو صاف کیا۔ نہ اللہ کے نبی سے بدگمانی وہ صحابہ کر سکتے تھے اور نہ انہوں نے کی، جیسا کہ انہوں نے صراحت کر دی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر بھی بدگمانیاں دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کوشش ہو کہ ہماری کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم نہ ہو، ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، ہر ایک سے حسن ظن رکھیں، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ایسا موقع ہو تو ہم اپنی طرف سے صفائی پیش کر دیں۔ ہاں، بعض دفعہ زیادہ صفائی پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ اور صفائی پیش کریں گے تو آپ کو غلط سمجھنے لگیں گے، اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی مرتبہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، یہ بدگمانی گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا ایاکم الظن، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں ہم اپنے ذہن میں کہ یہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، کوئی اچھائی ہی اس کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے تھے کسی کے اندر 99 وجہ کافر ہونے کی ہو اور ایک وجہ ایمان والا ہونے کی ہو تو ہم اسے مومن ہی کہیں گے، یہ حسن ظن ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ